میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کے راستے میں آزمائشیں نہیں آئی تھی۔ اب کوئی بدبخت ترین ہی ہوگا کہ جو اس آزمائش کو اللہ کے عذاب سے تعبیر کرے گا۔ ہر نبی پر آزمائشیں آتی ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ انبیاء علیہم السلام کو آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے، پھر جو ان سے قریب ہیں، پھر جو ان سے قریب ہیں۔ لہٰذا جب علم نہ ہو، دین کی ABC نہ سیکھی ہو، اور پھر اس کے اوپر جب آدمی کلام کرتا ہے تو اسی قسم کے جملے زبان سے نکلتے ہیں۔ ایسے بھائی بہنوں سے ہماری گزارش ہے، خدا را دین کو آزاد رکھیں، دین کو معاف کر دیں۔ آپ دنیاوی معاملے میں اپنے رائے کا اظہار کریں، سیاست پہ کریں، سیاست دانوں پہ کریں، غیبت نہیں ہونی چاہیے، لیکن اپنے رائے کا اظہار آپ کرنا چاہیں دنیاوی معاملات میں کریں۔ دین کے لیے صرف علماء کو چھوڑ دیں، یا جو صاحب علم لوگ ہیں وہ رائے دے سکتے ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں کسی کو دیکھ کر کہا کہ یہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ اچھا، آزمائش اللہ کا عذاب کب بنتی ہے؟ کہ جب انسان نافرمان ہے، گناہگار ہے، اب کوئی آزمائش اس پر آئی تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ اللہ نے تجھے سزا دی ہے۔ اب کسی شخص کو دیکھ کر یہ کہنا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اگر تو وہ ایسا ہی ہے، نافرمان ہے، ظالم ہے بہت زیادہ، تو اس وجہ سے اس کو یہ کہہ سکتے ہیں یہ اللہ کا عذاب تمہارے پاس آیا ہے، یعنی اللہ نے تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے تم پر ایک ظالم شخص کو مسلط کر دیا ہے۔ اب تو یہ جملہ غلط نہیں ہوگا، لیکن ہم بعض اوقات بیچارہ سادہ کوئی آدمی ہوتا ہے، بولتے ہیں تو اتنا منوس آدمی ہے، جب اس کے قدم پڑتے ہیں گھر کے اندر کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ بہنیں کہتی ہیں میرا کب ضرور ٹوٹتا ہے جب بھی یہ گھر کے اندر آتا ہے۔ ارے بھائی، جو آپ سب کی برکات کہاں چلی گئیں؟ اگر وہ ایک منوس ہے، آپ بابرکت لوگ ہیں، کب کیسے ٹوٹ گیا؟ یہ خواہ غلط چیز ہوتی ہے۔ اس طرح کسی انوسنٹ انسان کو جو بیچارہ ایسا نہ ہو، اسے دیکھ کر کہنا یہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے، یہ بالکل گناہ ہے، اور اگر اس کو بیچارے کو اطلاع ملی اور اس کا دل ٹوٹا تو دل آزاری کا وبال علیحدہ ہوگا۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ ہم یہاں دبئی میں غالباً ہیں، کہتے ہیں ہم یہاں پر بعض اوقات صرف فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں، ظہر کی سنتیں اور عصر کی سنتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیں، ظہر کی تو نہ چھوڑیں، کیونکہ ظہر کے فرائض سے پہلے کی 4 سنتیں اور بعد کی 2 سنتیں دونوں ہی سنن مؤکدہ ہیں، یہ تو آپ کو پڑھنی چاہیے۔ عصر سے پہلے کی 4 اگر آپ چھوڑ دیں وہ غیر مؤکدہ ہیں، بلکہ ان کو چھوڑنے کی عادت بنا لیں، تب بھی آپ گناہگار نہیں ہوں گے۔ یہ میں ترغیب نہیں دے رہا ہوں، نفس مسئلہ بیان کر رہا ہوں، موقع ہو تو وہ بھی پڑھیں، سعادت کی بات ہے، لیکن اگر عصر سے پہلے کی 4 سنتیں چھوڑ دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ظہر کی سنتیں نہ ترک کریں، یہی بہتر ہے۔ ہاں، اگر آپ کے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ بہت ہی مختصر وقت میں آپ کو نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے اور فوراً آپ کو ڈیوٹی پہ جانا ہے، تو پھر یہ کر سکتے ہیں کہ آپ فرائض ادا کر کے چلے جائیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ ریکویسٹ کریں، مسلم کنٹری ہے، کہ بھئی تھوڑا سا ہمیں زیادہ ٹائم دیں تاکہ ہم نماز کی سنن بھی ادا کر لیں، تو پھر سنتیں ادا کی جائیں۔ یہ کہتے ہیں اگر کوئی مسلم کنٹری ہو اور اس میں عورت کے پردے پر کوئی پابندی وغیرہ نہ ہو، تو کیا کوئی عورت اگر ایسی ہے کہ وہ فل آستین کی قمیص پہنتی ہے، نیچے جینز پہن لیتی ہے اور اوپر حجاب پہن لیتی ہے، باقی عبایا وغیرہ استعمال نہیں کرتی، اور جب اسے کہا جائے کہ آپ عبایا نہیں پہن رہے تو وہ کہتی ہے پورا جسم کور تو کر لیا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن اچھا یہ جو کویسچن تھا، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ شریعت کا مزاج کیا ہے۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ عورت کسی بھی لحاظ سے مرکز نگاہ نہ بنے، اور اگر فرض کر لیں کہ وہ ضرورتاً کسی مقام پر نکلتی ہے اور کسی غیر مرد کی اس پہ نگاہ پڑے تو وہ نگاہ مایوس ہو کر واپس لوٹ آئے، ایسی اٹریکشن عورت میں نہ ہو کہ اس کی نگاہ مرد کی وہاں جم جائے۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت اگر صرف حجاب پہنتی ہے، نقاب نہیں کرتی، تو اب بھی مرد کی اکثر نگاہ، اگر کوئی خوبصورت عورت تو خاص طور پر، یہاں تو کوئی بھی ہو جیسی مرضی چلے گی، یوں دیکھیں گے برقعے کے اندر تک دیکھتے ہیں، اس کو گھر تک چھوڑ کر آتے ہیں۔ جب یہ صورتحال ہو ہماری، ایسے مطلب ترسے ہوئے جیسے مرد کھڑے ہوئے یہاں پہ بیوقوفوں کی طرح پوری عورتوں کو دیکھ رہے ہوں، وہاں پہ ایک عورت چہرہ کھول کر آ جائے تو وہ لازم بات ہے اٹریکشن کا سبب بنے گی۔ اسی طرح عورتیں کوئی ایسی خوشبو جو دور تک پھیلتی ہو، مردوں تک خوشبو پہنچے گی، ان کی توجہ ادھر جائے گی۔ اسی طریقے سے جو آپ نے اب لباس کا کہا کہ اگرچہ اس نے شرٹ پوری پہن رکھی ہے لیکن نیچے جینز ہے، جینز ویسے ہی مردوں کا لباس ہے۔ گھر میں تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ گھر میں اگر خواتین ایسی ہیں کہ اور کوئی نامحرم نہیں ہے، صرف شوہر ہے، تو چلیں جینز پہن کے، اگر وہ کام میں آسانی محسوس کرتی ہیں، شلوار کے اٹکنے وغیرہ کا اندیشہ ہو، یا اسی طرح باہر بھی اگر پہنتی ہیں لیکن اوپر پورا عبایا ہے کہ وہ چھپ جاتا ہے اور مردوں کی مشابہت کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہوتی، اور اس میں بھی حکمت یہ ہو کہ شلوار بعض اوقات بس میں چڑھتے ہوئے، ویگن میں چڑھتے ہوئے اٹک جایا کرتی ہے، کتنے مناظر ہم نے دیکھے ہیں، جوتیاں ٹوٹ جایا کرتی ہیں، وہ بدیاں نکل جاتی ہیں، اور پھر ایک
ایک عورت کی بیچاری کی اس طرح ہو جائے تو اس کا تو پرسان حال ہی کوئی نہیں ہے، وہ یا تو گرے گی اور یا موچی کی تلاش کے اندر لنگڑے پاؤں سے چلتی رہے گی، تو وہاں پر پھر مردوں کی طرح اس کو جوگرز وغیرہ پہننے کی بھی اجازت دے دی جاتی ہے، لیکن وہ چھپا ہوا ہو تو۔ اب ویسے اگر عورت پینٹ شرٹ پہن کے نکلے، اوپر چاہے حجاب ہو، آپ بتائیے کہ مرد اس کی طرف دیکھیں گے یا فوراً یوں نگاہ پھیر لیں گے کہ جی بہن جی آ گئی ہیں نگاہ ہٹا لو؟ تو سب کی توجہ اس طرف جائے گی، اور اس طرح کوئی بھی کام کرنا۔ اسی طرح برقعے کے بارے میں فقہاء نے لکھا ہے کہ ایسا شوخ برقع پہننا، اس میں ایسے ڈیزائن کے خواہ لوگوں کی توجہ جائے، تو برقع تو پردے کے لیے تھا اور یہاں مردوں کی توجہ کا سبب بنا، تو لہٰذا یہ سب چیزیں منع ہوں گی۔ ان بہن کو پیار سے سمجھائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کی رضا کی خاطر زندگی گزار لیں، آخرت میں نجات ہے۔ یہاں اگر آزادی کی تلاش کر کے اور اسے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کے ساتھ مقید کر کے مشروط کر کے ملا کر پھر وہ اپنی آزادی کو حاصل کریں گی، تو یاد رکھیں مرنے کے بعد تنہا قبر میں جانا ہے، کوئی ساتھ نہیں ہوگا۔ یہاں گالیاں بکنا بہت آسان ہے، یہاں برا بھلا دین کو کہنا آسان ہے، لیکن وہاں انجام بھگتنا بہت مشکل ہے۔ مختصر انشاءاللہ ایک کویسچن یہ ہوا تھا کہ کتنی عمر کے میل کزنز ہوں تو ان سے ایک لڑکی کو پھر حجاب کرنا شروع ہو جانا چاہیے کہ اپنے ہاتھ وغیرہ کور کرے، اپنے بالوں کو کور کرے؟ بعض اوقات کہتی ہیں کہ بچوں کی بلوغت کا پتہ نہیں چلتا ہے، تو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ بالغ ہو چکا ہے کہ نہیں ہو چکا اور اب ہم پہ پردہ واجب ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے بالغ، ایک ہوتا ہے مراہق۔ مراہق اس لڑکے کو کہتے ہیں جو قریب البلوغ ہوتا ہے، کیونکہ لڑکی کی عمر 12 سے 15 سال کے درمیان متوقع ہے کہ اگر اس کو 12ویں سال میں احتلام ہو جاتا ہے تو وہ بالغ ہو جائے گا، یا 15 سال کے درمیان ایسا ہو جائے۔ اور بچی کے لیے 9 سے 15 سال یہ عمر ہوتی ہے، احتلام ہو جائے یا حیض آ جائے تو وہ بالغہ متصور ہوگی۔ تو اسی طرح اب یہ اس کا مطلب ہوا کہ 9 سال کے قریب جو بچی ہے وہ مراہقہ کہلائے گی، اور 12 سال کے قریب لڑکا ہوگا تو مراہق کہلائے گا۔ یہ قریب البلوغ جو لڑکے ہوتے ہیں مراہق، یہ حکم میں بالغ کے ہی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ماں حج یا عمرہ کرنا جانا چاہتی ہے تو مراہق بیٹے کے ساتھ جا سکتی ہے، اس کو بالغ میں شمار کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی لڑکا، کوئی کزن آپ کا 12ویں سال کے قریب پہنچ جائے، یعنی 11 سال اس سے کمپلیٹ ہو جائیں، 12واں سال لگے، تو اب آپ کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اب وہ ہنسی مذاق کرنا یا بغیر کور کیے اپنا کسی کے سامنے آ جانا یہ مناسب نہیں ہوگا۔ ایک انہوں نے کہا کہ ہماری جو سیلری آتی ہے وہ گھر کے اخراجات میں استعمال ہو جاتی ہے، تو کیا اس پہ زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دیکھیں جب گھر کے اخراجات میں استعمال ہو جاتی ہے، کچھ بچتا ہی نہیں ہے، تو اس پر کوئی زکوٰۃ وغیرہ لازم نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ فرض کر لیں اگر آپ کا زکوٰۃ کا سال شروع ہو گیا تھا اور فرض کر لیں رمضان میں زکوٰۃ کا 1 سال پورا ہوا، یعنی اتنا مال تھا کہ اس پہ سال گزر گیا، اور 1 دن پہلے آپ کو سیلری ملی، تو اصول یہی ہوتا ہے کہ اگر سال تمام ہونے سے 1 دن پہلے بھی کچھ مال آ جائے تو اسے کل میں ملا کر کل کی زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے۔ لیکن یہ سیلری چونکہ آپ کے گھر کے اخراجات میں استعمال ہوگی، تو جو گھر کے ضروری چیزوں میں مال استعمال ہونے والا ہو اسے زکوٰۃ سے منہا کرتے ہیں، مائنس کرتے ہیں، لہٰذا یہ مال زکوٰۃ شمار نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ کے پاس اور ہے ہی نہیں تو پھر تو بدرجہ اولا نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں بعض اوقات ایصال ثواب کے لیے ختم کے دوران قاری صاحب مخصوص آیات پڑھتے ہیں، اور اس میں جب پہنچتے ہیں ما کان محمد، اس پر پہنچتے ہیں، آیت پڑھتے ہیں، تو کیا اس پر حق نبی کہنا جائز ہے، اور کیا ہم درود پاک زبان سے پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں یہاں تو حق نبی کہنے کی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہاں وہ جو آیت درود ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اس سے پہلے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو اس پہ کہتے ہیں حق نبی، کہ یہ تو نبی کا حق ہے، یہ نبی اسی قابل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کو نزول ہو، فرشتے بھی آپ پر درود پاک بھیجیں۔ وہاں تو پھر بھی چلے معنوی لحاظ سے سمجھ میں آتا ہے۔ اس میں بھی علماء نے یہ فرمایا کہ اگر وہ وقف کرتا ہے قاری دونوں حصوں کے درمیان تو حق نبی کہنا جائز، اور کنٹینیوسلی پڑھ رہا ہے تو چونکہ قرآن عظیم کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سنو، تو پھر وہ گناہ گار ہوگا۔ اگر وہ کنٹینیوسلی پڑھ رہا ہے تو وقف کرے تو کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح قاری صاحب جب قرات کرتے ہیں بیچ میں سبحان اللہ ماشاء اللہ کہتے ہیں، اگر قرات موقوف ہو گئی ہے بیچ میں وہ رکے ہیں تو کہہ سکتے ہیں۔
اگر کنٹینیوسلی کہہ رہے ہیں تو اس کے بیچ میں ماشاءاللہ سبحان اللہ کہنا بھی منع ہوگا۔ لیکن اس میں ما کان محمد کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں ہیں، تو اب اس کے اوپر حق نبی کہنا یہ تو ویسے نہیں بنتا۔ اور علماء نے فرمایا کہ درود پاک پڑھنا بہت افضل ہے، لیکن چند مقامات ایسے ہیں کہ وہاں پر خاموش رہنا ہی مطالبہ شرع ہے، وہاں درود پاک پڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ واش روم کے اندر ہیں، گندے مقامات سے گزر رہے ہیں، یا اسی طرح آپ خطبہ سن رہے ہیں، جمعے کا خطبہ خاص طور پر، اس طرح نکاح کے خطبے کا بھی حکم ہے کہ اس میں اگر سرکار کا نام اقدس یا آیت درود پڑھی جائے تو درود پاک نہ پڑھیں، دل میں پڑھ لیں لیکن زبان سے نہ پڑھیں۔ اسی طرح یہ مقام بھی ہے کہ آیت کریمہ پڑھی جا رہی ہے، قاری صاحب بیچ میں رک بھی نہیں رہے ہیں اور آپ درود پاک پڑھیں، یہ صحیح نہیں ہوگا۔ زبان سے نہیں پڑھ سکتے، دل میں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں زبان سے پڑھنا ایک اور حکم قرآنی کی مخالفت کہلائے گا۔ تو یہ آپ کو بتا رہے تھے کہ دیکھیں اس طریقے سے یہ جو انٹری فیسز دے کر، یقینی سی بات ہے کہ تمام چیزیں جو ہیں، تمام پیسہ جو ہے وہ کوئی بال میں یا ٹیپ کے اندر خرچ نہیں ہو جاتا۔ جو اس طرح کے ٹورنامنٹ کرواتے ہیں وہ اپنا ایک حصہ بھی رکھتے ہیں، تو یہ مختلف لوگوں نے پیسے ملائے اور ایک ٹرافی اس کی لے لی ہے، اور اب جو جیتے گا وہ ٹرافی لے جائے گا۔ اس میں معنوی لحاظ سے جوئے کا مفہوم موجود ہے کہ کچھ لوگ پیسہ ملائیں، جیتنے والا کل یا بعض مال لے جائے اور ایک شخص اپنے کل یا بعض مال سے محروم ہو جائے۔ اس طرح کے انٹری فیسز اور اس طرح کے گیمز میں شرکت کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر بہت ہی آپ نہیں باز آنا چاہتے تو یوں طریقہ کار کر سکتے ہیں کہ جو میچ کروا رہا ہے آپ سب اس کو وہ پیسہ ہبہ کر دیں، تحفتاً گفٹ دے دیں کہ یہ آپ کا ہوا، وہ گفٹ ہو گیا۔ اب وہ اپنی مرضی سے کہے چلو میں ایک ٹرافی رکھتا ہوں، جو جیتے گا میں اس کو دے دوں گا، یہ جائز ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس کی ملکیت نہیں کیا، سب پیسے ملا کر ایک ٹرافی لے کر آئے اور پھر اس ٹرافی کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں، تو جیتنے والا تو لے گیا مال اور ہارنے والا اپنے مال سے محروم ہوا، اس میں جوئے کا مفہوم ہے۔ اسی طرح انہوں نے اگلا کویسچن یہی کیا تھا کہ ہم کرکٹ میں پیسے ملاتے ہیں، ٹرافی لے آتے ہیں اور میچ کھیلتے ہیں، جو جیتتا ہے ٹرافی لے جاتا ہے، اس میں بھی جوئے کا مفہوم ہے، اس کو بھی جواز کی طرف لے کر آئیں۔ لیکن یہ میں کوئی آپ کو ترغیب نہیں دے رہا ہوں، یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ حرام سے کیسے بچیں گے۔ یہ کہتی ہیں اگر ہم بالٹی کے پانی سے نہا رہے ہوں یا بالٹی سے نہا رہے ہوں تو کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ وہ پانی ہم احتیاط سے استعمال کر لیں، مستعمل وغیرہ نہ ہو۔ پہلے سب دیکھنے والوں کو میں گزارش کر دیتا ہوں کہ دیکھیں پانی جو ہے وہ، یہ بہن نے کیوں پوچھا وہ میں سمجھا رہا ہوں کہ پانی بذات مطہر ہے۔ بذات کا مطلب کسی پاک کرنے کے سلسلے میں کسی اور چیز کا محتاج نہیں، مطہر مانے پاک کرنے والا، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاک کرنے والے پانی کو نازل فرمایا۔ اس کا مطلب ہے پانی کے اندر پاک کرنے کا وصف موجود ہے، آپ نیت کریں نہ کریں، جیسے آگ میں جلانے کا وصف موجود ہے، نیت کریں نہ کریں، ہاتھ ڈالیں گے جلے گا ضرور۔ اگر آپ کہیں میں ہاتھ ڈال رہا ہوں، نیت یہ ہے کہ جلوں نہیں، پھر بھی جلیں گے آپ جیسے اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں بغیر دھلا ہوا، بے وضو ہیں یا حالت جنابت میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور یوں نکالیں گے، یہ پانی جو ہے وہ آپ کے اتنے حصے کو پاک کرے گا۔ پاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ پر ایک نجاست تھی جو اس پانی میں مل گئی، یہ پانی مستعمل کہلاتا ہے۔ حالانکہ بے وضو شخص کے جسم پر کوئی ظاہری نجاست نہیں ہوتی، لیکن شریعت نے کہا ہے کہ نجاست ہے، تبھی تو ہم بے وضو نماز نہیں پڑھ سکتے۔ پہلے اس نجاست کو وضو کے ذریعے دور کرو۔ ایسی نجاست جو نظر نہیں آتی اس کو نجاست حکمیہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب اگر بالٹی میں آپ نے ہاتھ ڈال دیا تو اتنے حصے کا وضو ہو گیا یا اتنے حصے کی ناپاکی اتر کے پانی میں مل گئی، یہ مستعمل ہو گیا، اب اس سے آپ وضو یا غسل نہیں کر سکتے۔ یہ وہ بہن پوچھ رہی ہیں کہ ہم غسل کریں تو کس طرح کریں کہ پانی مستعمل نہ ہو، استعمال شدہ نہ ہو۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے اتنے ہاتھ دونوں علیحدہ دھو لیں تاکہ اگر بالٹی میں ڈبہ وغیرہ ہے اپنا ہاتھ ڈالیں تو پانی ناپاک نہ ہو، مستعمل نہ ہو، پھر وہ ڈبہ نکال کے آپ احتیاط سے نہائیں۔ ہاں یہ ضرور ہے جب آپ نہا رہے ہیں اور کچھ چھینٹیں فرض کر لیں آپ کے بدن کی اس پانی میں چلی گئیں تو جو آپ کے بدن سے گر رہا تھا یہ مستعمل پانی تھا کیونکہ نجاست حکمیہ لے کر گر رہا ہے۔ جو بالٹی میں پانی ہے وہ غیر مستعمل ہے، اور اصول یہ ہوتا ہے کہ مستعمل اور غیر مستعمل آپس میں مل جائیں، جس کی مقدار زیادہ ہوگی حکم اسی کا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے نہاتے ہوئے چند چھینٹیں پانی میں چلی بھی گئیں تو بالٹی میں غیر مستعمل کی مقدار چونکہ زیادہ ہے اس لیے وہ سب کا سب نہانے کے قابل ہی رہے گا، آپ کی ایک آدھ چھینٹ جانے سے پانی ناپاک یعنی مستعمل نہیں ہوگا۔ دیکھیں فدیہ تو پوری زندگی وقت ہے، اگر کسی کو پر فدیہ لازم ہو جاتا ہے
جیسے کوئی بہت ہی بوڑھے ہیں، اب آئندہ زندگی میں روزے رکھ ہی نہیں سکتے، کوئی بہت بیمار ہے، آئندہ صحت کی امید نہیں ہے، تو وہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ایک روزے کے بدلے میں صدقہ کر دیں، اس کو فدیہ کہتے ہیں۔ یہ رمضان میں بھی دے سکتے ہیں، رمضان کے بعد بھی دے سکتے ہیں۔ صدقہ فطر جو ہے اس کا مستحب وقت ہے عید سے پہلے ادا کرنا۔ یہ اکثر ہمارے یہاں ہوتا ہے، اسٹال لگے ہوتے ہیں، لوگ عید کی نماز پڑھنے آ رہے ہوتے ہیں، وہاں دے رہے ہوتے ہیں، یہ مستحب ہے، لیکن اس سے بھی افضل یہ ہے کہ رمضان کے دوران ادا کیا جائے۔ کئی صحابہ کرام رمضان کے دوران ادا کرتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی تاکہ غریب تک مال پہنچے اور وہ عید کی تیاری کر سکے، لیکن اس کا وقت بھی پوری زندگی ہے۔ لہذا اگر کسی نے یہ سمجھا کہ عید گزر گئی، ہم صدقہ فطر ادا نہیں کر سکے تو اب وہ معاف ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بعد میں بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، لیکن خواہ تاخیر کی تو یہ مناسب نہیں ہے۔ عذر کے سبب ہے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ بہن یہ کہتی ہیں کہ یہ صاحب نصاب ہیں لیکن ان کی انکم وغیرہ کوئی بھی نہیں ہے، تو یہ بچے جو خرچ دیتے ہیں، ان کے جو اولاد ہیں، اسی سے یہ اپنا خرچ چلاتی ہیں اور اسی سے پھر اپنے زکوٰۃ بھی ادا کر دیتی ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ لیکن چونکہ بچے آپ کو وہ مال خرچ کے لیے آپ کی ملک میں دے دیتے ہیں، آپ کو مالک بنا دیتے ہیں، تو آپ مالکہ ہو گئیں۔ اب آپ اس مال سے اگر زکوٰۃ نکالتی ہیں تو وہ اپنے ہی مال سے آپ زکوٰۃ نکال رہی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل درست ہے۔ ایک یہ آفر کویسچن تھا، یہ کہتے ہیں کسی انسان کو گولی لگی اور وہ بہت ہی شدید اذیت اور تکلیف میں تھا، تو اس کے زبان سے صریح کلمہ کفر نکلا، یعنی بہت ہی صاف ستھرا کلمہ کفر۔ صاف ستھرا کا مطلب جس کے کفر میں کسی عالم کا اختلاف نہ ہو، اسے کہتے ہیں صریح کلمہ کفر۔ مثلا اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہہ دیا، اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر دیا، آخرت کے وجود کا انکار کر دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بہت بڑی گستاخی کر دی۔ یہ کہتے ہیں اگر وہ اس طرح کر دے تو کیا حکم ہوگا؟ وہ مسلمان رہا یا کافر ہو گیا؟ دیکھیں وہ دائرہ اسلام سے باہر نکل جائے گا، تکلیف چاہے کتنی ہے، اسے مکلف بنایا گیا تھا۔ جب تک انسان کو عالم ہوش میں ہے، جب تک موت کا غرغرہ نہ طاری ہو، تب تک اگر اس کے زبان سے صریح کلمہ کفر نکلے گا، وہ شرعی احکام کا مکلف تھا اور وہ دائرہ اسلام سے باہر ہوگا۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ بالکل غشی چڑھ گئی ہے، آنکھیں اوپر کو چڑھ جاتی ہیں، جیسے اس وقت کسی کی زبان سے کلمہ کفر نکلا تو ہم اس پر کفر کا حکم نہیں لگائیں گے، کیونکہ یہ غشی طاری ہو گئی ہے، یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ لیکن اس کیفیت میں جانے سے پہلے اگر کوئی شخص قریب المرگ ہے، مریض ہے، یا اس طرح جیسے آپ نے فرمایا تکلیف میں تھا اور اس نے کلمہ کفر کہا، تو اب یہ نہیں کہ نہیں جی بڑی تکلیف میں ہے چھوڑو، نو، یہ کفر اسلام کا مسئلہ ہے، وہ کافر اور مرتد ہو گیا ہے، اس کو کلمہ پڑھائیں پیار محبت سے، ورنہ وہ تباہ ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کسی کو عربی میں دعائیں یاد نہیں رہتی ہیں تو کیا وہ اردو میں ان کا مفہوم دعا مانگتے ہوئے ذکر کر لے تو کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ دیکھیں پڑھتا ہے، عربک دعائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، ان کا خیال رکھیں، انہیں پڑھیں گے برکت زیادہ ہوگی، اگرچہ آپ اردو میں بھی دعا مانگ لیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے۔